بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جو مشہور ہے سورہ والفجر کے نام سے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سورہ فجر بھی کہو اور سورہ حسین بھی کہو، یہ سورہ ہے ہی امام حسین۔ والفجر واللیال عشر، خدا قسم کھا رہا ہے فجر۔ علماء بمعرفت احادیث و روایات کو پرکھ کر بتاتے ہیں فجر سے مراد ہے ظہور، مجھے قسم ہے مہدی کے ظہور کی۔ خدا قسم کھا رہا ہے امام زمانہ کو، واللیال عشر، اور مجھے قسم ہے رات، 10 راتوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عاشورہ کی 10 راتیں، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من الحسن الی الحسن، یہ 10 راتیں ہیں حسن سے لے کر آخری حسن تک کی۔ اے شیعو اے مومنو 10 راتیں ہیں۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، شمس سے مراد رسول خدا، قمر سے مراد مولا علی ہے۔ تم کبھی بھی اس رات میں گھبرا نہ جانا، کیونکہ علی کی حکومت کے بعد ایک حسن ہے، اس حسن سے لے کر آخری حسن تک 10 حسن ہیں جن کو ظلمت میں ڈالا جائے، جن کو اندھیرے میں ڈالا جائے، جن سے حکومت چھینی جائے گی، جن پر عرصہ زندگی کو تنگ کیا جائے گا۔ اس اندھیرے سے ڈرنا نہیں، اس ظلمت سے ڈرنا نہیں، انتظار کرنا اس فجر کا۔ اب قرآن میں خدا اشارے دے گا، سورہ فجر آپ پڑھیں گے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، بڑی بڑی تینوں والے، وہ قوم عاد و سمود جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بنیادیں بنا لی۔ آج آپ فلسطین چلی جائیے، وہاں پر ایک شہر ہے، معذرت لبنان چلے جائیے، بعلبک، اس کے ساتھ ایک گاؤں، آپ پتھر دیکھ کے پریشان ہیں، 25 میٹر کے پتھر، 25 میٹر پہاڑوں کے ٹکڑے۔ آج کی دنیا جب اہرام مصر کو دیکھتی ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ مصر ایک سویلائزیشن تھی، قوم عاد کے پاس ایک مضبوط سویلائزیشن تھی، قوم سمود کے بعد ایک مضبوط سویلائزیشن تھی۔ اللہ کہتا ہے دیکھ ان کی عمارتوں کو، دیکھ ان کی بلڈنگوں کو، دیکھ ان کے عروج کو، لیکن اے مومن ان سویلائزیشنوں میں کبھی گم نہ ہو جانا۔ مغرب کی سویلائزیشن، آج کا جوان ان کی بلڈنگوں کو دیکھ کر پریشان ہے، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان ہے، ان کے جہازوں کو دیکھ کر، ان کی جنگی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان ہے۔ خدا قرآن میں اسے سکھا رہا ہے کہ جب ظلمت کے ایام ہوں کسی سویلائزیشن سے اتنے انسپائر نہ ہونا کہ تم یہ کہو کہ مغرب کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، یورپ کے پاس، یورپ کا نظام، یورپ کی سویلائزیشن، کیا کہنا ان کی سویلائزیشن کا، کیا کہنا ان کی ٹیکنالوجی کا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے پاس بھی ٹیکنالوجیز تھی، یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن تھی۔ اس کی سویلائزیشن کو دیکھ کر کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، یہ قدم کمزور نہ ہو جائے۔ یاد کر اس وقت کو کہ خدا نے قوم عاد کی اتنی بڑی سویلائزیشن کو ایک عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ وقت آئے گا یہ ٹیکنالوجی نہیں رہے گی، بلڈنگیں نہیں رہیں گی۔ جب فجر کا وقت ہوگا، جب تیرے رب نے تاریخ میں اتنی بڑی سویلائزیشن کو تباہ کر دیا، حضرت نوح کی قوم گھبرا گئی کہ کب آئے گا اللہ کا عذاب، کب آئے گا۔ بڑے ساتھی تھے حضرت نوح کے ساتھ، اللہ نے حکم کیا ہے نوح یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اس کو زمین میں ڈال۔ وہ خوش ہوئے کہ جب درخت ہوگا تو پھر میں تجھے پیغام دوں گا۔ کھجور کی گٹھلی ڈالی، درخت ہوا۔ اللہ نے کہا صبر کر، اس درخت کی کھجوروں کو کہا پھر گٹھلی کو نکال، پھر زمین میں ڈال، پھر ڈالا، پھر درخت ہوا، اب پھر یہی کام کر۔ 4 بار حضرت نوح کے اصحاب نے کیا، تھک گئے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچ پر نہیں ہے، تھک گئے، چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 70 لوگ حضرت نوح کے ساتھ بچے۔ اتنی بڑی سویلائزیشن تھی، 7 مرتبہ نوح نہیں تھکے، درخت لگاتے رہے، گٹھلیاں پھر لگاتے رہے، پھر لگاتے رہے۔ 7 کے بعد اللہ نے اتنا بڑا عذاب لایا۔ کہاں گئی وہ سویلائزیشن نوح کی؟ کہاں گئے اس زمانے کے لوگ؟ بس پوری کائنات میں ایک کشتی تھی جس پر لوگ سوار تھے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ رسول خدا کی فرماتے ہیں ان الحسین سفینۃ النجات،
حسین کی کشتی میں آ جا. کہیں ایسا نہ ہو جائے تو ویسٹرنائز ہو جائے، ویسٹرن سوچ تمہارے ذہن میں آ جائے. جب امام کا ظہور ہوگا بس وہی بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے. نوح کی قوم تباہ ہو گئی. ایک کشتی تھی جو کشتی نوح تھی. رسول کی کشتی کا نام ہے حسین. کون ہے جو فکر حسین کو لے کر حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے؟ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا. اس اندھیری راتوں سے، اس ظلمت کے پردوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ ایک آئے گا جس کا نام مہدی ہے، جس کا طلوع ہوگا ان 10 راتوں کے بعد. امام فرماتے ہیں کبھی کبھی مومن گھبرا جاتا ہے جب اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور اللہ بھی امتحان اسی طرح لیتا ہے. اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان پریشان ہو جاتا ہے، کہیں نور ہے بھی کہ نہیں. امام فرماتے ہیں پھر اسے دھوپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی نور کی کرن نکلتی ہے، پھر اس مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی شہید قاسم سلیمانی جیسے نورانی چہرے خدا کو دکھاتے ہیں. اس زمانے میں ایسے شہید بھی موجود ہیں. کبھی کبھی اپنے شہداء کی لاشوں کو اٹھاتے، کبھی سید جعفر جیسے شہید، کبھی حسن ترابی جیسے شہید. خدا ان شہداء کے رنگ سے تیرے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے. لیکن یہ کبھی بھول مت جانا تجھے کس کشتی میں سوار ہونا، تجھے مغرب کی کشتی میں نہیں، امریکہ کی کشتی. یہ نہیں کہ امریکہ چلے جاؤ، اس کی سوچ کی کشتی. یہ میڈیا تجھے مختلف کشتیوں میں سوار کرانا چاہتا ہے، لیکن ہر سال ہجری سال کی ابتدا میں حسین تجھے بلاتے ہیں، آ حسین کی کشتی میں سوار، آ سیدہ زینب کی کشتی میں آ جا. تو عزیزو یہ مجلس کشتی حسین ہے. یہاں تجھے حسین کی سوچ کو لینا ہے، اور صرف اس سوچ کو خود نہیں لینا، لینے کے بعد ایک ایک جوان کو، جس طرح حسین شمر پہ محنت کر رہے ہیں، حسین ابن سعد پہ محنت کر رہے ہیں، حسین جناب زہیر پہ محنت کر رہے ہیں، خود جاتے ہیں خیمے میں. یہ نہیں سوچا یہ ظالم ہے، یہ نہیں کہا یہ میری لاش کو پامال کرے گا. علم بھی تھا حسین کو، لیکن کیونکہ حسین بشریت سے محبت کرتے ہیں، حسین کے لیے یہ گوارا نہیں کہ کسی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے. اگر تم نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ مارا ہے، اگر تم نے اہل سنت کو اپنا بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس بھائی کو لے کر آ اور اسے سمجھا کہ اپنے ایمان کو تباہ نہ کر. کیوں کسی اور کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے؟ آ قرآن پڑھ، آ اپنی کتابیں پڑھ، آ پیغام حسین ابن علی سن. یہ پیغام تجھے جنت کی دعوت دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو فرش ادا گناہوں کو مٹاتا ہے. ایک آنسو، کل کی مجلس میں بتاؤں گا، ایک آنسو ہمیں حسین کا خلوص والا ہے، معصوم کا فرمان پوری جہنم کی آگ کو بجھا